بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل واکرم البشر الذی ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ معزز خواتین و حضرات، حید کے کیا کیا احکامات ہیں؟ ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ چونکہ ہماری اکثریت ان چیزوں سے بالکل بھی آگاہ نہیں، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ معزز خواتین کی رہنمائی کے لیے کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ اہل علم نے حید کے سلسلے میں کافی سارے احکامات ہمارے سامنے رکھے، لیکن میں آپ کو چند وہ چیزیں بتاؤں گا جو بہت ضروری ہیں۔ مثلا سب سے پہلے، حید کا مطلب عورت کا نجس، پلید، ناپاک ہونا ہرگز نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ یہ لوگ آپ سے حید کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک اذیت ہے، تکلیف ہے، اپنی بیویوں سے جسمانی طور پر حید کے دوران دور رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت حید میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ محترمہ کے ہاتھوں کنگھی کروائی ہے۔ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ عورت دوران حید ملیچ ہو جاتی ہے، نشٹ ہو جاتی ہے، ناپاک ہو جاتی ہے، نجس ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی عورت کے لیے دوران حید نماز ادا کرنا منع ہے۔ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، وتر ہو، جنازہ ہو، عید ہو، نماز خوف ہو، نماز کسوف ہو، نماز استسقاء ہو، جس چیز کا نام نماز ہے دوران حید عورت کے لیے وہ منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حائضہ عورت کا وضو ہی نہیں، تو جس کا وضو نہیں اس کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اس پر آگے بہت سارے تفصیلی احکامات آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت نماز کے دوران حائضہ ہو جاتی ہے اور ایک رکعت اس نے پڑھ لی ہے، تو جب وہ حیض سے پاک ہوگی تو وہ نماز اس پر فرض ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک نماز کا وقت داخل ہو چکا ہے، عورت نے ابھی وہ نماز ادا نہیں کی کہ اس کو حیض آ گیا، تو حیض سے فارغ ہو کر وہ نماز ادا کرے گی۔ جہاں تک ذکر، تکبیر، تسبیح، تحمید یا درود شریف، یہاں تک کہ زبانی یا موبائل یا پھر اسی طریقے سے ٹیب، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، کسی بھی اسکرین سے قرآن مجید کو پڑھنے کا تعلق ہے تو یہ کوئی منع نہیں ہے۔ قرآن کو حالت حید میں چھوا نہیں جا سکتا، پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس حوالے سے اگرچہ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن امام بخاری، امام ابن جریر طبری اور دیگر اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، قرآن کو دوران حید چھو نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے حید کی حالت میں عورت عیدگاہ کی طرف نکلے گی۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ہمارے ہاں اپنی سہولت کے پیش نظر عید کی نماز مساجد میں ادا کروائی جاتی ہے،
جبکہ بلا شرع ادھر کے عید کی نماز مسجد میں ہوتی نہیں، عیدگاہ میں ہوتی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حید والی خواتین بھی عیدگاہ کے لیے نکلیں، نماز میں شامل نہ ہوں لیکن دعا میں ضرور شامل ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے معزز خواتین و حضرات، عورت جو حید کی حالت میں ہے اس کے لیے روزہ منع ہے، یہاں تک کہ افطاری سے چند لمحات قبل اس کو حید آ گیا ہے تو اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہے جی آدھا دن گزر گیا، عورت کو حید آ گیا ہے، روزہ تو گیا لیکن کھائے پیے کچھ نہ، بالکل فضول اور بیکار بات ہے۔ جملہ نقل کی نوٹ کیجیے گا، وَإِذَا حَاضَتْ وَهِيَ صَائِمَةٌ بَطَلَ صِيَامُهَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ بِاللَّحْظَةِ وَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ، بلکہ وجب علیہا قضاء ذلک اليوم ان کان فرضا، کہ اگر افطاری سے چند لمحات قبل اس کو حید آ گیا ہے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر وہ روزہ فرض ہے تو اس کو قضا دینا پڑے گی، اگر نفل ہے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک عورت سورج غروب ہونے سے قبل خون کی حرکت محسوس کرتی ہے لیکن وہ خون نکلتا نہیں، بلکہ نکلتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، تو اس کا روزہ مکمل ہے، کیونکہ اندرونی خون جو ہے اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے معزز خواتین حضرات، ایک عورت طلوع فجر کے بعد حیض سے پاک ہوتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر طلوع فجر سے تھوڑی دیر پہلے اس کا حیض رک جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کے لیے روزہ رکھنا اس کو چاہیے۔ حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، جب ان کو حیض آ گیا، فرمایا حاجی جو کچھ کر رہے ہیں آپ سب کچھ کرو لیکن بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ یہاں تک صحیح کا تعلق ہے تو عورت کو حالت حیض میں صحیح کرنے کی اجازت ہے، لیکن مسئلہ کچھ اور ہے۔ آج کل صفا مروہ بیت اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر آ چکی ہیں، لہذا صحیح بھی ممکن نہیں۔ ہاں دوران حج مزدلفہ، منا، عرفات، جمرات پر کنکریاں مارنا، دیگر حج کے مناسک ادا کرنا، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح حالت حیض میں عورت کو طواف وداع کی رخصت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی حج کرنے والا، کیونکہ عمرے کے ساتھ طواف وداع کا کوئی تعلق نہیں، فرمایا کوئی بھی حج کرنے والا جو سب سے آخری کام کرے وہ طواف ہے، سوائے حیض والی عورت کے، اس کو اس بات کی تخفیف ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عورت کا حالت حیض میں مسجد کے اندر رکنا، جس طرح ہر چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے نا، ہمیں اس کا لیٹسٹ ویریئن چاہیے۔ بالکل لوگ دین کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کے چکر میں ہیں کہ حیض والی عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، بالکل اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، مسجد تو مسجد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حیض والی عورت کو مصلی سے الگ رہنے کی اجازت، الگ رہنے کا حکم دیا ہے عید کے موقع پر۔ آپ خود یہ سوچیں کہ عیدگاہ جو کہ مستقل مسجد نہیں ہے، جب ایک حیض والی عورت وہاں پر عورتوں کی نماز والی جگہ سے الگ رہے گی تو مسجد میں وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اسی طرح دوران حیض
جو چیز منع ہے وہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات ہیں۔ آیت مبارکہ آپ سن چکے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حید میں میاں بیوی آپس میں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں ما سوائے ازواجی تعلقات کے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ عورت حالت حید میں نجس ناپاک نہیں ہوتی، کھانا بنائے، برتن دھوئے، کپڑے دھوئے اور اسی طریقے سے گھر کے دیگر کام کرے۔ معزز خواتین حضرات، اس سے اگلی بات یہ ہے کہ حالت حید میں دی گئی طلاق نہیں ہوتی۔ لمبی بات ہے، ایک جملے کے اندر اس کو سمیٹ دینا کافی ہوگا، اس پر لمبے چوڑے دلائل ہیں۔ معزز خواتین حضرات، جو اس سے اگلا حکم ہے وہ یہ کہ حالت حید میں عورت کو غسل کرنے سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو، کیونکہ حید کا خون بنیادی طور پر فاسد ہوتا ہے۔ جب عورت حالت حید میں غسل کرے گی، مسام ٹھنڈے پڑ جائیں گے، خون کما حقہ خارج نہیں ہوگا، اس کے نتیجے میں پھر بے شمار بیماریاں لگنے کا امکان موجود ہے۔ اسی بات کو ہم ذرا ایک اور انداز سے لیتے ہیں کہ کوئی بھی خاتون حالت حید میں قرآن کو، مصحف کو چھو نہیں سکتی۔ ہاں، اگر اس کے پاس موبائل، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ کوئی بھی سکرین ہے، وہاں سے وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے۔ اسی طرح عورت حالت حید میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ مسجد میں اعتکاف کیا، حید آ گیا، اعتکاف اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ حالت حید میں بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ سجدہ تلاوت، سجدہ شکر یہ منع ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں نماز کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ حائضہ عورت دوران حید رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرے؟ بہت کچھ کر سکتی ہے۔ جس طریقے بغیر قرآن کو پکڑے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، درود شریف پڑھ سکتی ہے، استغفار پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ پڑھ سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی معزز خواتین حضرات میں آپ کو سمجھا دینا چاہوں گا خصوصی طور پر کہ شریعت نے جو احکامات ہمیں آج سے 1500 سال قبل دیے، ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے سامنے سوالات آتے ہیں کہ کسی کے پاس موبائل بھی نہیں ہے، کسی کے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے، ڈیسک ٹاپ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ قرآن کی کلاس لینی ہے، دورہ قرآن کروانا ہے، تفسیر کروانی ہے قرآن کی، وغیرہ وغیرہ۔ جس رب کائنات نے یہ دین نازل فرمایا، اس ذات بابرکات کو ایک ایک چیز کا پتہ تھا کہ یہ سارے کے سارے کام خواتین کے ساتھ ہوں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو حج یا عمرے کے دوران حید آ جائے تو وہ کیا کرے؟ میں یہاں آپ کو سمجھا دوں کہ اس سفر کے دوران 3 شکلیں بنتی ہیں۔ یا تو آپ کا سفر حالت حید میں تھا، آپ جا کر اپنے رہائش گاہ پر آرام کریں، حید ختم ہو جائے، مسجد عائشہ جا کر احرام باندھے، عمرہ کریں۔ آپ وہاں پہنچے، عمرہ آپ نے کر لیا، حج بھی باقی ہے، تو آپ کو حید آ گیا، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آپ طواف زیارت نہ کریں جب تک آپ کا حید ختم نہیں ہوتا۔ منا، مزدلفہ، عرفات آپ جائیں، عمرہ مکمل کر لیا، حج مکمل کر لیا، پھر حید آ گیا، پھر تو مسئلہ بالکل واضح ہے، آپ کو چھٹی ہو گئی، طواف وداع کی آپ کو رخصت ہے۔ تو یہ کچھ ضروری احکامات تھے حید کے حوالے سے، جن پر بات کرتے ہوئے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ
ہمارے اس چھوٹے سے درس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اپنی نیک تمنا اور خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔